السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب اینڈ ویلکم بیک ونس اگین ان مائی چینل فیضان حسن بایولوجی آن لائن۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، قرآن اینڈ بایولوجی۔ یعنی اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں کس طریقے سے تمام تر چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، اور آج کی جدید دور حاضر کی جو جدید سائنس ہے، بایولوجی ہے، یا جو بایولوجسٹ ہیں وہ اس کو کس انداز سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو آج کی جدید دور کی تحقیق اور قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کی گئی بات کو دونوں کو آپس میں ریلیٹ کریں گے اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آج کے جو ٹاپکس کے آبجیکٹیوز ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہوگا اس کے آبجیکٹیوز میں اوریجن اینڈ کریکسس آف لیونگ آرگنزمس، یعنی ہمارا جو مین ٹاپک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جانداروں کے آغاز اور ان کی خصوصیات کے بارے میں، یعنی جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان کی خصوصیات اور ان کے اوریجن، ان کے آغاز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، یعنی کہ جانداروں کی تخلیق کے حوالے سے اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے کہ کتنی طرح کے جاندار ہیں، ان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، اور ان کی خصوصیات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور قرآن پاک میں یہ جو سامنے آپ کے 4 سورہ ہیں، سورہ انبیاء ہے، رحمان ہے، سورہ مومنون ہے، سورہ نور ہے، ان 4 سوروں میں جو ہے وہ اللہ نے ہنٹ کس کس مقام پر اور کن کن آیات میں اللہ نے ہنٹ دیا ہے، اشارہ دیا ہے انسان کو کہ وہ ان کو سمجھے، سیکھے اور ان کے تمام تر رازوں کے اوپر سے پردہ ہٹائے، یعنی ان تمام تر رازوں کو پا لے، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کس طریقے سے ان تمام تر تخلیقات کے بارے میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اگر آپ اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والے فردر نوٹیفیکیشنز کو آپ کو آگاہی ہو سکے۔ تو آئیے بلا کسی انتظار کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، قرآن اینڈ بایولوجی۔ اگر ہم دیکھیں تو کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایٹ مینی پلیسز ان قرآن ہولی قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکسس آف لیونگ آرگنزمس۔ کئی مقامات پہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ نے اشارہ دیا ہے جانداروں کے آغاز، ان کی تخلیق کے بارے میں اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے۔ پھر انہی آیات کے اندر انسانوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ وہ زندگی کے ان چھپے ہوئے نامعلوم پہلوؤں کو، نامعلوم رازوں کو تلاش کریں آفٹر گیٹنگ دیز ہنٹس، یعنی ان اشاروں کو پانے کے بعد۔ یعنی کہ ہوا کیا کہ اللہ پاک نے اگر قرآن پاک میں ایک آیت میں اشارہ دیا ہے تو بالکل اس سے اگلی آیت میں اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ جو پیچھے میں نے اشارہ دیا ہے نا، اس کو ذرا سمجھو کہ اللہ تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اس راز کو تلاش کرو، اس چیز کی جو تفصیل ہے اس کی تحقیق کرو اور اس کی گہرائی تک جاؤ۔ جیسے یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سورہ ہے جو ہمارے سورہ انبیاء سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، وی ہیو میڈ فرام واٹر ایوری لیونگ تھنگ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے وجود میں وہ پانی کس جگہ پر ہے؟ ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے جسم میں وہ پانی کس شکل میں ہے؟ کیا وہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ نہیں؟ اگر ہم پانی کی بات کریں تو میرے اور آپ کے جسم میں جو روزانہ ہم پانی پیتے ہیں وہ تقریباً صرف 8 گلاس بنتے ہیں جو کم از کم ہمیں پینے چاہیے۔ اگر ہم بلڈ کی بات کریں تو بلڈ ہمارے پورے جسم میں تقریباً 5 سے 6 لیٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، وہ جو پانی میرے اور آپ کے جسم میں موجود ہے، جو اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا، ہمیں اس چیز کو تلاش کرنا ہے کہ وہ پانی کس شکل میں ہے۔ تو مائی ڈیئر، ہماری پوری باڈی 60 سے 70% پانی سے مل کر بنی ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ ہم تمام تر جانداروں میں پروٹوپلازم کی شکل میں موجود ہے۔ اب پروٹوپلازم کیا چیز ہے؟ سیل کو اگر ہم دیکھیں تو سیل کے اندر ایک جگہ سائٹوپلازم ہوتا ہے اور ایک نیوکلیوپلازم ہوتا ہے۔ نیوکلیس کے اندر جو دانے دار مادہ ہوتا ہے اسے نیوکلیوپلازم کہتے ہیں، اور سیل کے اندر جو سارا مٹیریل ہوتا ہے ایک جیل لائک مٹیریل ہوتا ہے جسے ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ سائٹوپلازم اور نیوکلیوپلازم کو دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو کلیکٹیولی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پروٹوپلازم۔ سائٹوپلازم اور پروٹوپلازم اور سائٹوپلازم، ان دونوں کو اکٹھا کلیکٹیولی ہم کیا کہیں گے؟ پروٹوپلازم کہیں گے، یعنی سائٹوپلازم کو اور نیوکلیوپلازم کو۔ رائٹ ہو گیا؟ تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ جو نیوکلیس کے اندر مٹیریل ہوتا ہے جیل لائک، اور جو سیل کے اندر یہاں پر باہر جو سارا کا سارا ایریا میں موجود ایک جیل لائک مٹیریل، اس کو ہم سائٹوپلازم کہیں گے، اور جو نیوکلیس کے اندر جیل لائک مٹیریل اس کو ہم نیوکلیوپلازم کہیں گے۔ سائٹوپلازم اور نیوکلیوپلازم دونوں کو ملا لیں تو یہ بن جائے گا پروٹوپلازم۔ ٹھیک ہو گیا؟
یہ جو آپ کو آیت اوپر دی گئی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ پرندے ہیں، انسان ہیں، پودے ہیں، مائکرو آرگنزمز ہیں، جانور ہیں، کچھ بھی ہیں، یعنی سب کا اوریجن کامن ہے، سب کا آغاز کامن ہے۔ جیسے اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ سوچے ان اشاروں کو پا لینے کے بعد، اور تاکہ وہ تمام تر جو جانداروں کی خصوصیات ہیں، ان کے آغاز ہے، ان کے اوریجن ہے، ان رازوں کو جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں پر بالکل کلیئر واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری باڈی میں پانی کس شکل میں ہے۔ تو ہماری باڈی کے اندر تقریباً 70 کھرب سیلز ہیں، تو ہر سیل کے اندر پروٹوپلازم موجود ہے۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے ہمارے پاس ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 14 ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی جیسے ٹھیکری، یعنی ٹھیکری کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب کیا ٹھیکری کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، پاٹرز جو ہوتے ہیں نا، مطلب مٹی کے جو برتن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اس مٹی کو پکایا جاتا ہے، جیسے گھڑا ہوتا ہے، اگر گھڑا کبھی ٹوٹ جائے تو اس کی جو چھوٹی چھوٹی بکریاں ہوتی ہیں، ان کی ایک عجیب سی کھنکھناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ تو سیم اسی طرح سے انسان کو بھی ٹھیکری کی کھٹی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جو بیسیکلی جو ہے اپنا سورہ مومنون آیت نمبر 14 سے لی گئی ہے یہ آیت ہے، اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے، دین فیشن وی ڈراپ اے کلاٹ، پھر ہم نے ایک کلاٹ، ایک لوتھڑا تیار کیا، نطفہ تیار کیا، دین فیشنڈ وی دا کلاٹ اے لٹل لمپ، پھر ہم نے اس کو بوٹی بنایا، دین فیشنڈ وی دا لٹل لمپ بونز، پھر ہم نے اس بوٹی میں ہڈیاں ڈالی، دین کلاٹڈ دا بونز وتھ فلیش، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ اگر ہم ان تمام تر چیزوں کے بارے میں کہ سب سے پہلے نطفہ تیار ہوا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کیا، نطفہ تیار کیا، یعنی ایک کلاٹ پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ دین یہ دیر آفٹر وی میڈ ہم اے نطفہ اینڈ لاکڈ ان دا سیف لاجز، پہلے ایک نطفہ تیار کیا، پھر اس نطفے کو ہم نے ایک لوتھڑا بنایا، جیسے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، دین وی میڈ دا نطفہ انٹو کلاٹ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے پھر ان کو اس نطفے کو ہم نے ایک کلوٹ بنایا، ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اس میں کیا ڈالا، اس میں ہڈیاں ڈالی، دین وی میڈ آؤٹ آف دا لٹل لمپ آف دا فلیش بونز، ہم نے ہڈیاں ڈالی، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، اور اس طریقے سے کرتے کرتے ان تمام سٹیپ سے گزرتے گزرتے ایک انسان کی تخلیق ہوئی۔ یعنی سورہ مومنون کو اگر آپ ویسے بھی پڑھیں تفسیر کے ساتھ یا ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو بڑا طور پہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ پاک اس آیت کے اندر انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ جیسے آج کی بایولوجی کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے اسپرم اور ایگ آپس میں ملتے ہیں تو زائگوٹ بنتا ہے، جسے قرآن نے نطفہ کہا ہے۔ وہ جو زائگوٹ ہے، جسے پہلا فرٹیلائزڈ ایگ کہا جاتا ہے، وہ نطفہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس کی جو گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر اس میں مطلب وہ زائگوٹ بنا، جس کو ہم فرٹیلائزڈ ایگ کہتے ہیں، زائگوٹ کہتے ہیں اسپرم اور ایگ کے ملنے سے۔ پھر وہ ڈیولپ اور گرو کرتا ہے، اور گرو کرنے کے بعد ایمبریو بن جاتا ہے، ایمبریو کے بعد آگے ایڈلٹ بنتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں جو ہماری لائف ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ایمبریونک لائف ہوتی ہے، جس میں ہماری پوری باڈی میں چینجز آتی ہیں۔ ان ساری باڈی میں ہمارا دماغ بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، دل بنتے ہیں، ہمارے انٹرنل آرگنز بنتے ہیں، پھر ہمارے سائز میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو لائف ہوتی ہے جو ہم اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتے ہیں، دس از اے ایمبریونک لائف، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلی ڈیولپمنٹل سٹیج کیا، زائگوٹ ہے، پھر سیکنڈ ایمبریو ہے، تھرڈ ایڈلٹ ہے۔ یعنی اس وقت میں اور آپ سب جو ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، ہم ایڈلٹ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ مطلب ان تمام تر چیزوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ انسان کی تخلیق اس نے کس طرح سے کی۔ نیکسٹ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو اس میں مزید پھر وہی بات آ گئی، وین وی تھنک ایٹ دا ہنٹس گیون ان دا بوتھ آف دیز ورسز، یعنی جو اگر ہم ان دونوں آیتوں کے بارے میں پڑھیں سورہ رحمان کے اندر یا سورہ مومنون کی جو بھی ہم نے آیت پڑھی، ٹھیک ہے نا، کہ جس کا مفہوم ہم نے پڑھا کہ ہم نے ایک نطفہ تیار کیا، یہ والی آیت، اور ایک پھر ہم نے پڑھی سورہ رحمان کی آیت ہے جس میں ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو ٹھیکری کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اگر ہم ان دونوں آیت کے اشاروں کو دیکھیں تو اللہ پاک کیا کر رہے ہیں، انسان کی تمام تر ایونٹس، یعنی وہ تمام تر سلسلے جو انسان کی تخلیق میں رونما ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک اور آیت آ جاتی ہے سورہ نور سے، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے، اللہ ہیتھ کریٹڈ ایوری اینیملس فرام واٹر، کہ جیسے اللہ نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا، جیسے ہر جاندار کو پانی سے تخلیق کیا۔ اب مطلب کسی بھی جاندار کو بنانے کا جو مین مٹیریل ہے وہ واٹر ہے،
اچھا پھر اب کیا کیا بنائے؟ دین سم آف دیم کریپ اوور دیئر بیلیز، پھر ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، یعنی وہ تمام تر جاندار جو تمام تر مخلوقات ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، اب آپ بہتر جانتے ہیں وہ بھی اللہ نے پانی سے بنائے۔ اچھا ادر واک آن دا ٹو لیگس، جو دو پایا ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں جس میں ہم انسان ہیں وہ بھی پانی سے بنائے، اور جو چو پایا ہیں جو چار مطلب اپنا ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے بھیڑ بکری گائے بھینس بلی شیر وغیرہ، یہ سب کے سب چو پایا ہیں تو چار پاؤں والے ہیں، مطلب پیٹ کے بل رینگنے والے، دو ٹانگوں پہ چلنے والے، چار ٹانگوں پہ چلنے والے، سب کو پانی سے تخلیق کیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کا کامن اوریجن پانی سے ہے۔ اللہ کریٹس واٹ ہی پلیز، اللہ جو چاہتا گیا سو وہ بناتا چلا گیا۔ دیس ورس ڈسکرائب دا کامن اوریجن اینڈ موڈیفیکیشن آف آرگنزم، اس اگر ہم آیت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام جانداروں کا آغاز ایک ہی چیز سے ہوا، یعنی پانی سے ہوا، پھر ان کی باڈی میں موڈیفیکیشنز ہوئی، مطلب چیز پانی ہی ہے، پانی سے پیٹ کے بل رینگنے والے دو پایا چو پایا بنائے تو موڈیفائی ہوا ہے نا، ان کی باڈی میں چینجز آئی، موڈیفیکیشن کا مطلب ہی چینجز ہوتا ہے۔ اینڈ آلسو سپورٹ دا ماڈرن کنسیپٹ آف کلاسیفیکیشن، بالکل ہمیں کلاسیفیکیشن کا بھی ملتا ہے۔ اب دیکھو نا، دو پاؤں والے اور چار پاؤں والے سیم تو نہیں ہو سکتے، دونوں کی خصوصیات ڈفرینٹ ہیں، تو لہٰذا یہ دو الگ الگ گروپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ پیٹ کے بال رینگنے والے نہ دو ٹانگوں سے ملتے ہیں نہ چار ٹانگوں سے ملتے ہیں، تو وہ ایک الگ گروپ میں آ جائیں گے۔ تو کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ یعنی آرگنزمس کو چھوٹے بڑے گروپس میں ڈیوائڈ کرنے کا نام ہی تو ہے۔ کریکٹرس کی بیس پہ، ان کی خصوصیات کی بیس میں، جو خصوصیات ان کی سیم ہیں وہ ایک گروپ میں، جو مختلف ہیں وہ الگ الگ گروپ میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا قرآن اشارہ دیتا ہے نہ صرف انسان کی تخلیق اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، بلکہ تمام تر خصوصیات کے بارے میں بھی، جانداروں کی خصوصیات اور اس کی لائف کے بارے سے بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ تو اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔